بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم کی بات میں خوش آمدید۔ دنیا کی واحد اذان جس کو مکمل کرنے کے لیے 22 افراد شہید ہوئے۔ کشمیر کی سیاسی تاریخ میں 13 جولائی 1931 کا دن بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب شہیدوں کے خون سے تحریک حریت کشمیر کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ چند ہفتہ قبل 21 جون 1931 کو سید علی ہمدانی کی درگاہ میں فرزندان کشمیر کا ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں انہوں نے ایک ہندو کانسٹیبل کے ہاتھوں توہین قرآن پر احتجاج کیا تھا۔ یہ جلسہ اختتام پذیر ہونے ہی والا تھا کہ اچانک مجمع سے اجنبی نوجوان عبدالقدیر خان کھڑا ہوا اور اس نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ اس واقعے کے بعد ریاست کی حکومت نے عبدالقدیر خان کو گرفتار کر لیا اور اس پر عوام کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ قائم کر دیا۔ یہ مقدمہ چوئی کا اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا، اس لیے عام لوگوں کو ملزم سے ہمدردی اور اس مقدمے میں بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل کشمیر میں عبدالقدیر خان پر قائم کردہ مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ملزم نے اخوت اور یکجہتی کے مظاہرے کے لیے ہزاروں افراد جیل کے احاطے کے باہر جمع ہوئے۔ ابھی مقدمے کی سماعت جاری تھی کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس موقع پر عوام نے جیل کے نزدیک نماز کے اہتمام کے لیے اذان دینی چاہیے، تو ان کے اس ارادے کی راہ میں ریاستی پولیس حائل ہو گئی۔ چنانچہ جو ہی ایک نوجوان نے اذان دینی شروع کی تو پولیس نے اس نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس کے شہید ہوتے ہی ایک اور نوجوان اٹھا اور اس نے اپنے پیشرو کی جگہ اذان دینی شروع کر دی۔ پولیس نے اس نوجوان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اذان کی تکمیل تک 22 فرزندان اسلام شہید کر دیے گئے۔ اس ایمان افروز واقعے نے پوری ریاست کشمیر میں آگ لگا دی اور کشمیر میں جدوجہد آزادی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اہل کشمیر ہر سال 13 جولائی کو اسی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اسے یوم شہداء کے طور پر مناتے ہیں۔